السلام علیکم۔ تیمور کی ذہانت شامل تھی، ورنہ تغرل خان تو جوش و جذبات میں ایسے اقدامات کر بیٹھتا جو ان لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ تغرل خان کی وحشت اور درندگی اس طرح برقرار تھی، لیکن گزرنے والے وقت نے کچھ نہ کچھ زوال ضرور بخشا تھا، اور اب اس کے اندر وہ کارکردگی نظر نہیں آتی تھی جو اس کے نام کے ساتھ تھی۔ وہ تیمور کی بات ہمیشہ مانتا تھا، ورنہ نئے شیر کو دیکھتے ہی اس کی وحشت واپس آئی تھی۔ اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، میرے چچا نے مجھ سے غداری کرنے والوں کو نیا شیر کو انعام میں دیا ہے، لیکن اس نئے شیر کو کہ ہر گھر سے شعلے بلند نہ ہوئے تو میرا نام بھی تغرل خان نہیں۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے سردار تغرل خان؟ تیمور نے درمیان میں مداخلت کی۔ شیر کوہ کی اس نئی آبادی کو جہنم کا نمونہ بنا دو تیمور خان، اس کے ہر گھر کو آگ میں غسل دو، اگر ایک بھی گھر شعلوں سے بچا تو تغرل خان کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اس طرف رخ کرتے ہوئے تم نے ایک وعدہ کیا تھا سردار تغرل خان، کیا اس وعدے سے منحرف ہو رہے ہو؟ شیر کوہ کو اس طرح آباد دیکھ کر میرے دل میں دھواں اٹھنے لگا ہے تیمور خان۔ میں نے ان لوگوں کی وجہ سے اپنا شہنشاہ کھویا ہے، میں نے ان کی وجہ سے اپنا منصب کھویا ہے، میں اس بات کو بھول نہیں سکتا۔ شہنشاہ میرے پاس نہیں ہے تو ان لوگوں میں سے کسی کا شہنشاہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غدار یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں، میرے چاچا کی ایما پر میں انہیں سبق دینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بغاوت کر کے انہیں کیا حاصل ہوا۔ لیکن اس طرح تمہارا وہ مقصد ختم ہو جائے گا تغرل خان۔ کیا اس طرح تم راول خان کو وہ اذیت دے سکتے ہو جس کا فیصلہ تم نے کیا تھا؟ مگر تیمور خان، نہیں تغرل خان، ہمارے سامنے صرف ایک مقصد نہیں ہے۔ نیا شیر کو تم اس لیے تباہ کرنا چاہتے ہو کہ وہاں وہ لوگ آباد ہیں جو کبھی تمہارے غلام تھے۔ پرانے شیر کوہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ وہ میرے باپ کی بستی ہے، اور میں اپنے باپ کو اور کچھ نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کی بستی کو زندگی دے کر اپنا فرض پورا کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ حصہ بھی شیر کوہ ہی کے نام سے آباد ہے، کم از کم اس سے بھی تمہارے باپ کے منسلک ہونے کا تصور ابھرتا ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو تیمور خان؟ وہی سب کچھ جس کا فیصلہ ہم نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے انحراف نہیں کرتا، لیکن میرے دل میں اس آبادی کو دیکھ کر جو آگ سلگ اٹھی ہے، میں اسے کیسے ٹھنڈا کروں؟ تحمل سے، سمجھداری سے۔ ہاں تغرل خان، ہمیں تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ تو پھر تو بتا بڑے سر والے کہ میں کیا کروں، ہمیں کہاں سے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میری ناقص کھوپڑی حاضر ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے منصوبہ بنایا تھا۔ ہمیں اس بستی کے ایک مکان کا انتخاب کرنا ہے، اس میں داخل ہو کر وہاں کے مکینوں کو یہ بتانا ہے کہ سردار تغرل خان نے اپنا منصب پھر سنبھال لیا ہے، اور یہ اطلاع راول خان کو دے دی جائے کہ وہ شیر کو ہمیں ایک برے دن کا انتظار کرے۔ تغرل خان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آج رات کو اس منصوبے پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے لیے میں کچھ اور تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تغرل خان، اوے لنگڑے، تیری تجاویز بعض اوقات مجھے جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیتی ہیں، ان میں وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو میرے دل میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری بقا کے لیے بہت ضروری ہے سردار تغرل خان۔ بول بول، اس سے پہلے کہ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے، تو اپنا منصوبہ پیش کر دے۔ تیمور خان گہری گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، نئے شیر کوہ میں ہم خاموشی سے داخل ہوں گے، اور منصوبے کے مطابق اس کے پہلے منتخب مکان میں پہنچ کر اس کے مکین کو اپنی آمد کا مقصد بتائیں گے۔ اسی کے ذریعے ہم اپنا پیغام راول خان کو دیں گے۔ سردار تغرل خان، اس کے لیے ہمیں اپنے گھوڑوں کو یہیں کسی محفوظ جگہ چھوڑنا ہوگا، کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ او لنگڑے، تو نے تو میری شخصیت کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ کیا وہاں پہنچ کر تو تغرل خان کے نام کا نعرہ نہیں لگائے گا؟ نہیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہوگا تغرل خان۔ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تغرل خان نے مغل خان اور شیرل سے سوال کیا۔ تیمور خان کی بات ہمیں بھی پسند ہے تغرل خان۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جیسا تم لوگ مناسب سمجھو۔ تغرل خان نے جواب دیا، اور یہ منصوبہ مشترکہ طور پر طے ہو گیا، اور اس کے بعد رات گہری ہونے کا انتظار کیا جانے لگا۔ پھر جب چاروں طرف ماحول پر گہرا اور تاریک سناٹا مسلط ہو گیا تو انہوں نے پانچوں گھوڑوں کو ایک درخت سے باندھا
اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نئے شیر کوہ کی جانب چل پڑے۔ راول خان نے شیر کوہ کو جدید پیمانے پر آراستہ کیا تھا۔ یہاں کافی خوبصورت مکانات بن گئے تھے۔ گلیاں، سڑکیں اور مکانات شہری طرز پر بنائے گئے تھے۔ وسیع و عریض باغات پھیلائے گئے تھے۔ یوں تو پرانے شیر کوہ میں بھی بہت سی تبدیلیاں ہوئی تھیں، لیکن شیر کوہ کو نہایت جدید پیمانے پر آباد کیا گیا تھا۔ اسے سبزہ زار سے ڈھک دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو نئے شیر کوہ کے احاطے میں داخل ہونے میں بہت زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ حالانکہ سرحد پر پہرے دار موجود تھے، لیکن زیادہ مستعد نہیں تھے، اور پھر چونکہ ان کے ساتھ گھوڑے بھی نہیں تھے، اور یہ سب کے سب چھپتے چھپاتے اس طرف آئے تھے، اس لیے پہرے داروں کو کسی اجنبی کی آمد کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، اور وہ احاطے سے اندر داخل ہو گئے۔ تیمور خان کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہاں ان کی آمد کا مقصد خون ریزی نہیں تھا، بلکہ منصوبے کے مطابق صرف راول خان کو یہ اطلاع دینا تھی کہ تغرل خان اس کے آسرے پر موجود ہوا ہے۔ چنانچہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا جو دوسروں کو ان کی آمد سے آگاہ کر دے، لیکن رائفلیں ان کے ہاتھوں میں تھیں، اور وہ کسی بھی لمحے کسی بھی غیر متوقع حادثے سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ مغل خان نے ایک خوبصورت مکان کی جانب اشارہ کیا، جو اس احاطے سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ تغرل خان اس مکان کو دیکھنے لگا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیمور خان دیکھ رہا ہے اس نئے شیر کوہ کو، کیا خوبصورت شہر آباد کیا ہے میرے چاچا راول خان نے۔ اس دولت سے جو میں نے لوٹ لوٹ کے جمع کی تھی، وہ میرا چاچا خان ہمیشہ ہی مجھ سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ شیر کوہ کے پاس وہ وسائل کہاں تھے؟ تیمور خان، جو شیر کوہ کو اتنی شاندار زندگی سے روشناس کیا جا سکتا۔ میں لوٹ لوٹ کر دولت کے ذخیرے ان لوگوں کو دیتا تھا، اور وہ نئے شیر کوہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ سرنگیں نکالی جا رہی تھیں، سڑکیں بنائی جا رہی تھیں، نہریں کاٹ کاٹ کر شیر کوہ میں ملائی جا رہی تھیں، اور تغرل خان ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ دیکھو یہ کیا کیا حسین مکانات بنائے گئے ہیں، تحفے دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جو مجھ سے غداری کے مرتکب ہوئے۔ سمجھے تیمور خان، دیکھ رہے ہو تم؟ خان، خود کو قابو میں رکھو، یہ لوگ جو کچھ کر چکے ہیں انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایسا ویسا خمیازہ؟ ایک ایک پائی کا حساب لوں گا، ایک ایک پائی کا حساب۔ اوئے مغل خان، کیا کہتا ہے تو اس مکان کے بارے میں؟ سردار، ہمیں تو ایک ایسا مکان درکار ہے جو کسی صاحب حیثیت آدمی کا ہو، اور یہ مکان آس پاس کے مکانوں سے کافی خوبصورت ہے۔ چلو پھر اس صاحب حیثیت سے ملاقات کریں۔ اور پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس خوبصورت مکان کے پاس پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے احاطے سے اندر داخل ہو چکے تھے۔ مکان کے لیے کسی پہرے دار کا بندوبست نہیں کیا گیا تھا، یہاں شاید اس چیز کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے احاطے میں کھڑے ہو کر مکان کے کمروں پر نگاہ ڈالی۔ چند کمروں میں مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جو چھتوں میں لگے ہوئے فانوس کی شمعوں سے منتشر ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ایک روشن کمرے کا رخ کیا، اور دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے کو دھکیلا تو دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ وہ سانس روکے ہوئے اندر پہنچ گئے۔ اندر 3 مسہریاں لگی ہوئی تھیں۔ کمرہ بہت ہی وسیع و عریض تھا اور ہر قسم کی چیزوں سے آراستہ۔ مسہریوں پر 3 افراد سو رہے تھے، جن کے چہرے اس مدھم روشنی میں بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ تغرل خان نے تیمور کا شانہ ہلایا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، پہچانتا ہے ان غداروں کو تیمور خان؟ ہاں، یہ شکن خان اور اس کے بھائی زغن خان وغیرہ ہیں، غالباً شکن خان کے تینوں چھوٹے بھائی۔ ہاں وہی ہے، دیکھو کیا مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ مگر شکن خان کہاں ہے؟ یہ تو 5 بھائی تھے، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کمرے میں ہو۔ تغرل خان، تیمور خان نے جواب دیا، پہلے ان تینوں کو کس دو تاکہ ان کی طرف سے کسی مداخلت کا اندیشہ نہ رہے۔ تغرل خان بولا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے وہ لوگ ان کے سروں پر پہنچ گئے، پھر رائفلوں کی نال ان کی گردنوں پر رکھ کر دبائی گئیں، اور وہ لوگ اس دباؤ سے گھبرا کر جاگ گئے۔ آواز نکلی تو یوں سمجھ لو گردنوں میں سوراخ ہو جائیں گے اور چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ تغرل خان کی غراہٹ نے ان کے حواس گم کر دیے تھے۔ انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان لوگوں کو دیکھا، لیکن کسی کو نہ پہچان سکے۔ تب تغرل خان نے کہا، اوئے شیر خان، چل ان سب کو باندھ لے اور ان کے حلق میں کپڑا ٹھونس دے تاکہ ان کی آواز نہ نکل سکے۔ شیرل نے مغل کی مدد سے ان تینوں کو بری طرح کس دیا، اور اس کے بعد ان کے حلق میں کپڑے ٹھونس دیے گئے۔ ہم دوسروں کو تلاش کرتے ہیں،
چند ہی لمحات کے بعد وہ لوگ ایک اور کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں تھا۔ کمرے میں ایک عورت اور ایک مرد ایک ہی مسہری پر سو رہے تھے۔ یہ شکن خان کا چوتھا بھائی تھا۔ عورت شاید اس کی بیوی تھی۔ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ رائفلوں کی نال گردنوں پر محسوس کر کے وہ لرزنے لگے تھے۔ عورت کے حلق سے تو ایک چیخ بھی نکل گئی تھی، لیکن تیمور خان نے اپنا چوڑا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس چیخ کو اندر ہی اندر گھونٹ دیا۔ کیوں بے، پہچان گیا اپنے باپ کو؟ کیوں، کیا تجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تغرل خان زندہ ہے؟ غدار عیش کر رہا ہے، مزے ہو رہے ہیں نئے شیرکوہ میں آ گیا ہوں اب تیرے لیے، اب تم سب کو ٹھیک کروں گا۔ شکن خان کے بھائی کے حلق سے آواز نہ نکل سکی تھی۔ پھر ان دونوں کو بھی کس دیا گیا۔ پھر وہ ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں لے آئے جہاں باقی تینوں افراد مغل خان کی نگرانی میں موجود تھے۔ تغرل خان نے زغن خان سے پوچھا، کہاں ہے تیرا بھائی شکن خان؟ وہی تم لوگوں کا سربراہ ہوگا، کیونکہ وہی سب سے بڑا تھا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں باہر کی جانب اشارہ کیا اور تغرل خان نے کہا، چلو بھائی اسے بھی دیکھ لیں، سب کو جمع کرنے کے بعد ہی بات ہوگی۔ خوشبخت تو آرام سے یہاں ان لوگوں کی نگرانی کر، ہم ابھی آتے ہیں۔ خوشبخت خان کے سپرد ان پانچوں افراد کی نگرانی کر کے تغرل خان اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل آیا اور چند لمحات کے بعد وہ شکن خان کا کمرہ تلاش کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ شکن خان اپنی بیوی کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا۔ بیوی دوسری مسہری پر سو رہی تھی، لیکن دونوں ہی کو گردنوں پر رائفلوں کی نال کا دباؤ ڈال کر ایک ساتھ جگایا گیا۔ شکن خان نے خوفزدہ انداز میں سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی رائفل کو دیکھا، اور اس وقت تیمور خان نے کمرے کے فانوس کی تمام شمعیں روشن کر دیں اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ اندازہ پہلے ہی لگایا گیا تھا کہ یہاں ان افراد کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے۔ تیز روشنی میں شکن خان نے تغرل خان کا چہرہ دیکھا اور اس کی آنکھیں شدت خوف سے بند ہو گئیں۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا شکن خان، جاگ جا، ورنہ جاگنے کی حسرت دل میں لیے لیے موت کی آغوش میں پہنچ جائے گا۔ تغرل خان کی خوفناک گرراہٹ گونجی اور شکن خان نے آنکھیں کھول دیں۔ پہچان لیا تو نے اپنے باپ کو؟ پہچان لیا تغرل خان کو تو نے شکن خان؟ خنزیر کے بچے، اس نے تم لوگوں کو اپنا بازو بنایا تھا، دنیا کی ہر آسائش فراہم کر دی تھی تمہیں۔ تجھے یاد ہے شکن خان، میں نے یہ قانون نافذ کیا تھا کہ اب ہر شخص شادی کر سکتا ہے، اپنے ساتھ عورت کو رکھ سکتا ہے، اور میں نے ہی تیری شادی اس عورت سے کرائی تھی۔ تجھے یاد ہے شکن خان، میں نے کس محبت سے تیری شادی کرائی تھی، اور اس کے بعد تو میرے دشمنوں میں شامل ہو گیا، غداری کی تو نے میرے ساتھ۔ ہاں یہ بتا، کوئی بچہ ہے تیرا؟ تغرل خان نے سوال کیا، اور شکن خان نے بے اختیارانہ انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ خوش نصیب ہے تو خنزیر کے تخم، خوش نصیب ہے تو، ورنہ اس وقت تو زندگی کے سب سے ہولناک ایسے لمحے سے دوچار ہوتا کہ میں تیرے بچے کو کبھی جیتا نہ چھوڑتا، کیونکہ تم لوگوں نے میرے سینے پر اتنا گہرا زخم لگایا ہے، اتنی قیمتی چیز چھینی ہے مجھ سے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہے تو شکن خان کہ تیری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اٹھ جا عورت، اپنے مرد کی حماقتوں کا خمیازہ عورتوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تغرل خان پیچھے ہٹا تو شکن خان دہشت زدہ انداز میں کھڑا ہو گیا، اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کیا سزا دی جائے تجھے تیری غداری کی؟ کیا کر رہا ہے تیرا سردار راول خان تم لوگوں کی حفاظت کے لیے؟ تم نے شیرم خان کے ساتھ شامل ہو کر تغرل خان کے خلاف بغاوت کی تھی اور تغرل خان کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ آج کیا کہتے ہو تم شکن خان؟ سردار میں اکیلا ہی تو نہیں تھا، میں نے اکیلے ہی نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، اگر میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دیتا تو وہ مجھے ہلاک کر ڈالتے۔ سردار، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سردار تغرل خان، سنا تم نے مغل خان، سنا تم نے بڑے سر والے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو بس دوسروں کے اشاروں پر گولیاں چلانے کا عادی ہے۔ کیوں شکن خان، اب اپنے سردار راول خان سے مدد مانگ اپنے لیے، کیا کہتا ہے تو اس بارے میں؟ تغرل خان نے غرا کر پوچھا۔ شکن خان تھر تھر کانپنے لگا، التجا آمیز لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دے سردار، مجھے معاف کر دے، میں تو ایک امن پسند آدمی کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کر دیں گے تجھے معاف کر دیں گے۔ کیوں بے تیمور خان،
اس بیچارے کو تو معاف کر دینا ہی اچھا ہے، بیوی والا ہے، بچوں والا نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے شکن خان، چھوڑ دیا ہم نے تجھے، معاف کر دیا ہم نے تجھے، لیکن تیرے سردار راول خان کو معاف نہیں کیا جائے گا، شیر کوہ کے ایک ایک بچے کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور شیر کوہ کی زندگی میں وہ برا دن بہت قریب ہے جب وہاں صرف خون کی نہریں بہیں گی۔ اپنے سردار راول خان کو تغرل خان کا یہ پیغام دے دینا، اس سے کہہ دینا کہ تغرل خان واپس آ گیا ہے، پہاڑوں کی ایک ایک چٹان اس سے وفاداری کا اعلان کر چکی ہے، وہ پہاڑوں کا شہنشاہ ہے، اور پہاڑوں کے شہنشاہ کو عارضی طور پر زوال پذیر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے انتقام سے بچنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ شکن خان، میں تجھے زندہ چھوڑ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ تو راول خان کو میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ راول خان سے کہہ دینا کہ شیر کوہ کی زندگی میں میرے دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور شیر کوہ خون میں نہانے والا ہے، جو کچھ بندوبست کر سکتا ہے اس سلسلے میں کر لے، اور تغرل خان کا انتظار کر۔ ٹھیک ہے تیمور خان، کیا چچا خان کے لیے یہ پیغام کافی ہے؟ ہاں تغرل خان، شکن خان کو صرف اس لیے زندہ چھوڑنا پڑا ہے کہ وہ پیغام راول خان کو دے دے، ورنہ اس وقت نیا شیر کو خون کا ایک دریا ہوتا۔ تیمور خان نے جواب دیا۔ شکن خان کی بیوی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شکن خان کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ تیرے بھائی بھی ہمارے قبضے میں ہیں، ان کے لیے کیا کہتا ہے شکن خان؟ معاف کر دو سردار، معاف کر دو، وہ سب، ہم سب بے قصور ہیں، یقین کرو سردار، ہم تو آج بھی تمہارے غلام ہیں، مگر ہمیں تمہارا غلام رہنے نہیں دیا گیا تھا۔ تغرل خان نے کہا لگایا اور بولا، تجھ سے زیادہ مکاری مجھے آتی ہے شکن خان، لیکن اب معاف کر دیا تو معاف کر دیا تجھے، لیکن یہ پیغام صبح ہوتے ہی راول خان کے کانوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ اگر تو نے اس میں کوتاہی برتی تو پھر شاید تجھے معاف نہ کیا جا سکے۔ لے چلو اسے بھی لے جا کر اس کے بھائیوں کے نزدیک باندھ کر ڈال دو، تاکہ ان سب کو احساس رہے کہ ان کی زندگی کسی ایسے پیغام کی مرہون منت ہے جو راول خان کے کانوں تک پہنچانا ہے۔ شکن خان کی بیوی کو تو وہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن مغل خان اور شیرل خان شکن خان کو گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں لے آئے۔ یہاں وہ اس کے بقیہ ساتھیوں کو چھوڑ گئے تھے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی مغل خان اور شیرل خان کے منہ دہشت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تیمور خان اور تغرل بھی پیچھے ہی پیچھے داخل ہوئے تھے، اور شکن خان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی تھی۔ خوشبخت خان ان پانچوں لاشوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، جن کے سر ان کے شانوں پر موجود نہیں تھے۔ یہ شکن خان کے چاروں بھائی اور ان میں سے ایک بھائی کی بیوی تھی۔ خوشبخت خان نے بیٹھے بیٹھے بیکاری کے مشغلے کے طور پر ان کی گردنیں کاٹ کاٹ کر ایک جگہ جمع کر دی تھیں، اور پورے کمرے میں خون کی کیچڑ پھیلی ہوئی تھی۔ تغرل خان نے بھی یہ منظر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے بھونچکا رہ گیا۔ خوشبخت خان کے ہاتھ کلائیوں سے اوپر تک گاڑھے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ ان کے خون کو اپنے جسم کے کھلے حصوں پر مل رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ جھنپے ہوئے انداز میں ہنس پڑا۔ اس کا چوڑا خنجر اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا، اور چہرے پر اس بلا کی درندگی نظر آ رہی تھی کہ انسانی نگاہیں اس پر نہ رک سکیں۔ تغرل خان اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس کے حلق سے کہا آزاد ہو گیا۔ اوہ خوشبخت خان، میرے چچا کے بیٹے، تو بھی بڑا ستم ظریف ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں شکن خان؟ اسے چھوڑ گیا تھا تیرے بھائیوں کی نگرانی کے لیے، مگر دیکھ لے یہ راول خان کا بیٹا ہے، تمہارے سردار کا بیٹا، اور تمہاری نگاہوں میں شیر کوہ کے مستقبل کا سردار۔ یہ شیر کوہ کے مستقبل کا مالک ہے، اور شیر کوہ کا مستقبل جو کچھ ہے وہ اس کمرے میں موجود ہے۔ چل ٹھیک ہے، کم از کم تو ایک گواہی، ایک ثبوت پیش کر سکے گا اپنے سردار راول خان کے سامنے۔ آواز نکالنے کی کوشش کی تو گولی حلق میں اتار دوں گا۔ اوے خوشبخت، تمام ہاتھ گندے کر لیے ہیں تو نے، کپڑے بھی گندے ہو گئے ہیں تیرے، چل اٹھ اب یہاں سے چلتے ہیں، اور اس کتے کو یہیں چھوڑ دے۔ غدار کتے، ہم نے تو تجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن خوشبخت کا فیصلہ بالکل درست رہا، اس نے وہ کر دکھایا جو ہمارا نہ کرنے کا ارادہ تھا۔ تمہارے سردار کے بیٹے نے، راول خان کے بیٹے نے، یہ بات بھی یاد رکھنا شکن خان، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ چلو اسے باندھ کر ڈال دو، اسے زندہ رکھنا، اسے زندہ چھوڑ دو۔ زندہ؟ خوشبخت خان کی خوفناک گراہٹ ابھری۔ اوے خوشبخت، بے صبری اچھی نہیں ہوتی، 5 مار دیے تو نے، ایک تو چھوڑ دے، اگر مجھے اجازت دو
تو اسے بھی خوشبخت خان کی آواز ابھری، اوئے نہیں نہیں، یہ کام کی چیز ہے، اس سے کام لینا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے شکن خان، اب تو اپنا یہ پیغام مؤثر انداز میں اپنے سردار کو دے سکے گا۔ تغرل خان نے شکن خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہیں اس کے بھائیوں کی لاشوں کے بیچوں بیچ خون کی کیچڑ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ہنستا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ خوشبخت خان بڑبڑا رہا تھا، ایک اور ہو جاتا تو کیا حرج تھا۔ ناصر افضال کی اپنی حیثیت بھی نہایت مستحکم تھی۔ وہ پولیس کا ایک ایسا افسر تصور کیا جاتا تھا جس کے نام کے ساتھ نیکیاں بھی وابستہ تھیں۔ چنانچہ اس کی کاوشیں بے اثر نہ رہیں اور وزارت داخلہ اس کے معاملے میں پوری طرح ملوث ہو گئی۔ نہایت رازداری سے سارے کام کیے گئے اور اس سلسلے میں بحریہ کی مدد حاصل کر لی گئی۔ ناصر افضال کی خواہش پر اسے ایک بحری جنگی جہاز بھی مہیا کیا گیا، اور جہاز کے کپتان کو حشام اور اس کے ساتھی کی مدد سے وہ تمام نقشے سمجھا دیے گئے جس راستے پر وہ جزیرہ واقع تھا۔ کپتان نے اس سلسلے میں اپنی معلومات بھی پیش کی تھیں، اور اس طرح ایک مکمل اور جامع منصوبہ ترتیب پا گیا تھا۔ بحری قزاق شوگان دنیا کے کئی ملکوں کو مطلوب تھا۔ اس کی وارداتوں نے بہت سے ممالک کو شدید نقصان سے دوچار کر دیا تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ مہم کبھی سر انجام نہیں دی گئی تھی۔ اب جب کہ ناصر افضال نے حکومت کے سامنے یہ تجویز پیش کی تو نہایت رازداری سے اس کا احترام کیا گیا، اور ناصر افضال کو اس سلسلے میں تمام تر اختیارات سونپ دیے گئے۔ جنگی جہاز بے شمار فوجی جوانوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ مسٹر خان بھی ناصر افضال کے ساتھ تھے، اور بحریہ کے کئی تجربہ کار افسر بھی، جو اس سلسلے میں باہم مشورے کرتے رہتے تھے۔ ناصر افضال اگر چاہتے تو شوگان کا مسئلہ بہت سے بیانات اور گواہوں کی روشنی میں وہیں حل کر سکتے تھے، لیکن وہ شوگان کے ان ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جو حشام اور فیروز کے بیان کے مطابق اب بھی جزیرے پر ہی آباد تھے۔ کسی اور کی سربراہی میں یہ گروہ دوبارہ سے لوٹ مار شروع کر سکتا تھا، چنانچہ اس کی گرفتاری بھی لازمی تصور کی گئی تھی۔ اور بات صرف یہی نہیں تھی، بلکہ اس سلسلے میں ناصر افضال کا ذاتی معاملہ بھی تھا۔ وہ اپنی بیٹی سرخاب کو مکمل طور پر مطمئن کرنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ بے حد ہولناک اور بھیانک ہے۔ ایک بحری قاتل کے بیٹے کے ساتھ وہ بھلا کس طرح زندگی گزار سکے گی؟ چنانچہ اس سلسلے میں مکمل ثبوت فراہم کر کے وہ سرخاب کو قائل کر سکتے تھے۔ اس وقت شام ڈھلنے لگی تھی جب جہاز منتخب شدہ فاصلے تک پہنچ گیا، اور پھر وہاں اسے لنگر انداز کر دیا گیا۔ اس کے بعد رات کا انتظار کیا جانے لگا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے جزیرے پر کوئی ایسا نظام قائم ہو جس سے جہاز کو دیکھ لیا گیا ہو۔ چنانچہ بحریہ کے جوانوں کو آخری ہدایات دی گئیں۔ جب رات کا سناٹا سمندر پر پھیل گیا تو تمام لانچیں پانی میں اتار دی گئیں۔ ان کے انجن سٹارٹ ہوئے اور بحریہ کے جوان پوری مستعدی سے اپنے اپنے ہتھیار سنبھالے جزیرے کی جانب بڑھنے لگے۔ لانچوں کا سفر کافی برق رفتاری سے جاری تھا۔ ایک لانچ پر خود مسٹر ناصر افضال، مسٹر خان اور بحریہ کے تمام افسر پوری طرح مسلح ہو کر جزیرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ تمام لانچیں بیک وقت ساحلوں تک پہنچیں، اور پھر اتنے پانی تک پہنچنے کے بعد جہاں سے بقیہ سفر نیچے اتر کر کیا جائے، تمام لانچوں کے انجن بند کر دیے گئے۔ جزیرے پر مدھم روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جزیرے پر آبادی موجود ہے، لیکن اس طرف سے کسی تحریک کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ جزیرے پر موجود لوگوں نے بحریہ کے ان جوانوں کو دیکھا ہے یا نہیں، یا انہیں کسی جہاز کی آمد کا پتہ چل سکا ہے یا نہیں۔ بہرطور بحریہ کے تمام ہی جوان ساحل پر اتر گئے، اور اس کے بعد وہ اس جزیرے کا بھرپور طور سے جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ افسران وائرلیس پر ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ بحریہ کے ان افسران کے علاوہ ناصر افضال نے اپنے طور پر تمام انتظامات کیے تھے۔ بہت سے ایسے ٹیکنیکل آدمی بھی ان کے ساتھ موجود تھے جنہیں یہاں اس جزیرے پر شوگان کے سلسلے میں کام کرنا تھا۔ ابھی تک ادھر سے کسی مداخلت کا آغاز نہیں ہوا تھا، چنانچہ بحریہ کے جوانوں کو بہترین موقع مل گیا، اور انہوں نے اپنے لیے بہتر پوزیشنیں تلاش کر لیں۔ طے یہ کیا گیا کہ ان مقامات پر مورچہ بندی کرنے کے بعد دن نکلنے کا انتظار کیا جائے، کیونکہ رات کی روشنی میں بہت سے نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ باقی وقت پرسکون گزرا۔ ناصر افضال بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔
وائرلیس پر ان کا رابطہ دوسرے تمام افسران کے ساتھ تھا اور یہ آپریشن نہایت ہی منظم پیمانے پر کیا گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلتی رہی اور جزیرے کے مکینوں کی جانب سے کسی قسم کا اظہار نہ ہوا۔ اس سے یہی فیصلہ کیا گیا کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے اور انہوں نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ سمندر کی طرف سے کوئی اتنی زبردست مہم ان کے خلاف سر انجام دی جا سکتی ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ بحریہ کے جوان بڑی مستعدی سے جاگ رہے تھے، ہر لمحہ کسی خطرے کے منتظر تھے، لیکن صبح کے اجالے نمودار ہو گئے اور دوسری طرف سے کوئی مداخلت نہ ہوئی۔ مورچوں پر موجود جوانوں نے جزیرے کو دن کی روشنی میں دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے مکانات اس انداز میں بنائے گئے تھے کہ فضائی جائزے سے ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہ ہو سکے۔ بحری قزاق شوگان نے اپنے تحفظ کا انتہائی معقول بندوبست کیا تھا۔ اب ان مکانوں کے درمیان زندگی نظر آنے لگی تھی۔ ویسے جزیرے پر زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ بہرحال وائرلیس پر ایک دوسرے کو ہدایت دی گئی اور اس کے بعد دفعتاً ہی بحریہ کے جوان ان آبادیوں کی طرف دوڑنے لگے جو جزیرے پر نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے چند ہوائی فائر بھی کیے تھے۔ عقب میں چند مسلح جوانوں کو چوکس کر دیا گیا تھا کہ اگر آبادی کی سمت بڑھنے والوں کے خلاف کوئی مدافعت ہو تو اس کا مقابلہ کیا جائے۔ بحریہ کے جوان آگے بڑھتے رہے۔ اب جزیرے کے مکانات کے باہر انسان نظر آنے لگے تھے، لیکن وہ اس طرح ہکا بکا کھڑے تھے جیسے انہیں اچانک ہی اس بلا کے نازل ہو جانے کی کوئی امید نہ ہو۔ ان کی طرف سے کسی مقابلے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ بحریہ کے دوڑتے ہوئے جوان ان کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان میں کچھ افسران بھی شامل تھے۔ افسران نے جزیرے پر موجود لوگوں کو میگا فون پر ہدایت کی کہ وہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ اگر ایک گولی بھی چلی تو ہر شخص کو بھون کر رکھ دیا جائے گا، اور اس ہدایت پر عمل ہونے لگا۔ لوگ ہاتھ اٹھائے اس میدان کی طرف جا رہے تھے جہاں انہیں جمع ہونے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ غالباً شوگان کے یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے متفقہ طور پر طے کر لیا تھا کہ انسانوں ہی کی مانند زندگی گزاریں گے اور کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو خلاف قانون ہو۔ لیکن جب وہ سب وہاں جمع ہوئے تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ کل 17 یا 18 افراد تھے، ان میں چند عورتیں بھی تھیں اور کچھ بچے بھی۔ بحریہ کے جوان ان لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں کافی آبادی ہوگی۔ بالآخر جب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والوں کا سلسلہ رک گیا ہے تو ناصر افضال مسٹر خان کے ساتھ اور بحریہ کے چند افسران کے ہمراہ ان کی جانب بڑھ گئے۔ بحری قزاقوں میں سے کچھ ایسے افراد کو طلب کیا گیا جو ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں، اور دو قوی ہیکل آدمی ان کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ لوگ بظاہر بالکل ہی بے ضرر نظر آ رہے تھے۔ ناصر افضال نے ان دونوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی، اور پھر خود بھی ان کے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ بحریہ کے باقی جوان چوکس انداز میں پوزیشن سنبھالے تیار کھڑے ہوئے تھے۔ کسی سازش کا بھی امکان ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال یہ خطرہ مول لینا ہی تھا۔ ناصر افضال نے ان دونوں قزاقوں سے ان کے نام پوچھے اور ان لوگوں نے اپنے نام بتا دیے۔ ناصر افضال نے کہا، سنو، کیا تمہاری تمام تر آبادی اس میدان میں آ کر جمع ہو گئی ہے یا کچھ لوگ اب بھی چھپے ہوئے ہیں؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی قسم کی کوئی حرکت کی گئی تو پھر تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اگر تم لوگ ان جمع ہونے والوں کی خیریت چاہتے ہو تو باقی افراد کو بھی ان کے مکانوں سے باہر نکال لاؤ۔ ان میں سے ایک شخص نے گردن خم کر کے کہا، نہیں جناب، اب ان مکانوں میں ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہماری بات غلط ثابت ہو تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں۔ یہاں اس جزیرے پر تمہاری صرف اتنی ہی آبادی ہے؟ ناصر افضال نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، لیکن یہاں مکانات تو بے شمار بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگ اس جزیرے کو چھوڑ کر مختلف جگہوں پر چلے گئے ہیں۔ جو نہیں جا سکے یا جو جانا نہیں چاہتے تھے وہ یہیں آباد ہیں۔ تم لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے کھیتی باڑی کر رکھی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے ہم اسی سے خوراک حاصل کر لیتے ہیں۔ جو لوگ یہاں آباد ہیں ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جناب؟ ہم سمجھ نہیں پائے۔ کیا تم بحری قزاق شوگان کا حوالہ نہ دو گے؟ کیا تم یہ نہ بتاؤ گے کہ شوگان تمہارا سردار تھا اور تم لوگ جہازوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے؟ دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی، پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم اس بات سے انکار نہیں کریں گے جناب، بہت عرصے پہلے ہمارا پیشہ یہی تھا
اور ہمارا سردار شوگان تھا۔ تمہاری اس سچائی پر تمہیں بہت سے فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ شوگان کے بارے میں ہمیں کچھ اور بتاؤ۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے کہ وہ یہاں سے چلا گیا۔ یہ بتا سکتے ہو کہ وہ یہاں سے کتنے افراد کے ساتھ گیا؟ 6-7 آدمی اس کے ساتھ تھے، اس کی بیوی تھی اور وہ لڑکا بھی۔ اس کا بیٹا وستونیا، اس کا بیٹا وستونیا تو کبھی کا مر چکا ہے۔ کیا؟ ناصر افضال حیرت سے اچھل پڑے۔ ہاں، شوگان کا بیٹا وستونیا کبھی کا مر چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے جو وستونیا ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم نہیں جانتے کون کیا ہے، لیکن شوگان کا بیٹا وستونیا مر چکا ہے۔ بس اس سے زیادہ ہم سے کچھ پوچھنا بے مقصد ہے۔ تمہیں اس لڑکے کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہے۔ ہم نے کہا نا، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کیا وہ شوگان کا بیٹا نہیں ہے؟ نہیں، شوگان اس نحوست کو کہیں سے لے کر آیا تھا۔ کہاں سے؟ جس وقت وہ اسے لایا تھا ہم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ مختلف علاقوں میں جاتا تھا، مال و اسباب کی خریداری کرتا تھا اور اسے دوسرے ملکوں کو بیچ دیا کرتا تھا۔ یہی اس کا کام تھا۔ لوٹی ہوئی اشیاء کو بھی تھوڑا بہت وہ اپنے کام میں لاتا تھا، باقی کی تجارت کر ڈالتا تھا۔ لیکن وہ لڑکا، تم یہ بتا سکتے ہو؟ اوہ، کیا وہ واقعی شوگان کا بیٹا نہیں ہے؟ اس کا نام وستونیا نہیں ہے؟ کہا نا صاحب، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیا ان میں سے کوئی بھی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا جب وہ اس لڑکے کو کہیں سے لایا تھا؟ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو جزیرے پر شوگان کے مفادات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور اس کے خدمتگار تھے۔ اس کے ان لڑاکا ساتھیوں میں سے کوئی بھی ان میں موجود نہیں ہے جو اس کے ساتھ بحری قزاقی کرتے تھے، اس کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ وہ چست و چالاک اور تیز ترار آدمی تھے۔ ہم لوگ تو صرف غلاموں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ چنانچہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ مصیبت کہاں سے نازل ہوئی تھی۔ ناصر افضال بے چینی سے ہاتھ ملنے لگے۔ یہ سنسنی خیز انکشاف ان کے لیے باعث حیرت تھا۔ وہ اس سلسلے میں عجیب سے انداز میں مضطرب ہو گئے۔ بہرحال شوگان کے ان بقیہ تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے سلسلے میں باہم صلاح مشورے ہوئے اور یہ طے پایا گیا کہ اگر انہیں کوئی بدترین سزا نہ بھی دی جائے تب بھی کم از کم ان کی گرفتاری لازمی ہے، کیونکہ یہ لوگ شوگان کو پہچاننے میں مدد دیں گے۔ ناصر افضال نے ان سب کی گرفتاری کے بعد دوسرے کام شروع کر دیے۔ انہی 2 افراد میں سے ایک کو ساتھ لے کر اس نے شوگان کی وہ عظیم الشان رہائش گاہ دیکھی جو اس خوبصورت جزیرے میں موجود تھی۔ اب بھی اس رہائش گاہ میں لاکھوں روپے کا ساز و سامان انبار تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ان لوگوں کی ضرورت کے لیے اتنی اشیاء موجود تھیں کہ اگر ان کی آنے والی نسلیں یہاں پروان چڑھتیں تو انہیں اشیاء صرف کی قلت کبھی پیش نہ آتی، سوائے تازہ خوراک کے۔ اس طرح ان لوگوں کا یہاں رک جانا بھی ایک فطری امر تھا، اور یقینی طور پر دنیا اگر اس جانب متوجہ نہ ہوتی تو 2 ہی صورتیں ہوتیں: یا تو یہ لوگ اپنی نسل بڑھا کر پھر سے بحری قزاقی کا کام شروع کر دیتے، یا پھر یہ جزیرہ بھی ایک آباد جزیرے میں شمار ہونے لگتا، اور ہو سکتا ہے دنیا کو کبھی اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا۔ غرض یہ کہ تمام کام مکمل کر لیے گئے۔ شوگان کی رہائش گاہ کی نہ صرف یہ کہ تلاشی لی گئی، بلکہ ناصر افضال اپنے ساتھ جس سٹاف کو لائے تھے اس نے یہاں ایسی اشیاء پر شوگان کے ہاتھوں کے نشانات تلاش کیے جن پر یہ نشانات مل سکتے تھے، اور اس سلسلے میں انہیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس طرح آغا سیٹھ یا شوگان کے بارے میں ناصر افضال کی یہ مہم 100% کامیاب رہی، اور یہاں سے وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ بحریہ کے جوانوں نے گرفتار شدگان کو جہاز پر منتقل کیا۔ ویسے بھی یہاں ان کی زندگی کو لاتعداد خطرات پیش آ سکتے تھے، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان لوگوں کو بہرحال مہذب آبادیوں تک پہنچانا ضروری تھا۔ چنانچہ ناصر افضال اس مہم کی کامیابی کے بعد وہاں سے چل پڑے، لیکن ان کے دل میں ایک شدید اضطراب جنم لے چکا تھا۔ اس انکشاف نے انہیں ایک لمحے کے لیے شدید پریشانی کا شکار کر دیا تھا کہ وستونیا شوگان کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ شوگان کا بیٹا وستونیا مر چکا ہے۔ پھر وہ کون ہے جو وستونیا کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام ہنگامہ عمل پذیر ہوا؟ راول خان کے دوڑائے ہوئے لوگ شیر کوہ سے میلوں دور تک سفر کر آئے، لیکن خوش بخت کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس دوران جوزفائن کے زخم بھی ٹھیک ہوتے جا رہے تھے، لیکن اس کی ذہنی حالت اعتدال پر نہیں آئی تھی۔ وہ مستقل طور سے ہذیان بکتی رہتی تھی۔
اس کی باتیں بے حد عجیب ہوا کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گئی۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ اس کے دماغ پر گہری ضربیں آنے کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت شدید خراب ہو گئی ہے۔ راول خان جوزفائن کو دیکھتا تو عجیب سے احساسات کا شکار ہو جاتا۔ شیر کوہ میں ابھی تک اس بات کے چرچے عام نہیں ہوئے تھے۔ بہت کم افراد کو اس بارے میں حقیقت معلوم تھی۔ جو لوگ اس سے متعلق تھے انہیں بدر شاہ کے ذریعے سختی سے ہدایت کر دی گئی تھی کہ اپنی زبانیں بند رکھیں، ورنہ ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائیں گی۔ راول خان نے بدر شاہ کو اپنے اعتماد میں رکھا تھا، اور بدر شاہ کو چونکہ شیر کوہ میں ایک سردار ہی کی ثمرات حاصل تھیں، چنانچہ اس کے ذہن میں بھی راول خان کے خلاف کبھی کوئی منصوبہ نہیں پیدا ہوا تھا، بلکہ وہ اس بات سے خوش تھا کہ سرداری کے فرائض انجام نہ دیتے ہوئے بھی اسے سردار ہی کی سی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے وہ سرداری کا مزہ چکھ چکا تھا، جانتا تھا کہ سرداری میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، ذرا سی لغزش ہو جائے تو پھانسی کا پھندا ایک لمحے میں گردن تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں راول خان ہی سردار رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے جو کچھ درکار تھا وہ اسے حاصل ہو چکا تھا، چنانچہ اس وقت وہ راول خان کا بہترین وفادار ثابت ہو رہا تھا، اور اس کے ہر مسئلے میں اس کا مددگار بھی۔ راول خان اکثر اس سے مشورے کرتا رہتا تھا۔ بدر شاہ نے بارہا راول خان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھولنے کی کوشش کرو، کیونکہ لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ خوشبخت خان یہاں سے نکل گیا ہے، یہی بہتر ہے۔ ہاں، اگر کبھی وہ آ جائے تو اسے قید کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ خونخوار بن چکا ہے۔ جوزفائن کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ایک دن راول خان نے بدر شاہ سے کہا، بدر شاہ، میں اپنی بیوی فرحانہ سے بھی مشورہ کر چکا ہوں۔ جوزفائن تو اب کسی مشورے کے قابل ہی نہیں رہی۔ جو کچھ بھی مجھ پر بیتی ہے اور جس طرح مجھے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں، تم سے زیادہ اس بارے میں اور کوئی نہیں جانتا۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف سر عام نہیں کر سکتا، اتنی ہمت مجھ میں نہیں ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ شیر کوہ کی تقدیر تاریکی میں نہ رہے۔ میں سمجھا نہیں معزز سردار، بدر شاہ نے کہا۔ بدر شاہ، میری تمام تر امیدیں اپنے بیٹے خوشبخت خان سے وابستہ تھیں، اور میں نے بیٹے کی دعائیں اس لیے مانگی تھیں کہ شیر کوہ کو مستقبل کا سردار مل جائے۔ میری دعائیں بے شک پوری ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ بد دعاؤں کی تعداد زیادہ تھی، اور جو کچھ میں نے کیا تھا اس کا پھل مجھے ملنا ہی تھا۔ خوشبخت خان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اب اگر وہ مل بھی جائے تو وہ صرف ایک مجرم ہے، اور ہم کسی مجرم کو شیر کوہ کا سردار نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ شیر کوہ کا نیا سردار کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی صاحب حیثیت انسان کو نامزد کر دیا جائے۔ کیا آپ سرداری کے منصب سے ہٹ جانا چاہتے ہیں خان راول خان؟ بدر شاہ نے پوچھا۔ ہاں بدر شاہ، مجھ سے اب یہ ذمہ داریاں سنبھالی نہیں جاتی، پھر میں ان ذمہ داریوں کو سنبھال کر کروں گا بھی کیا؟ مجھے اب سرداری کی ہوس نہیں ہے۔ جیسا آپ پسند کریں سردار راول خان، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر میں کل دن کی روشنی میں جرگے میں یہ اعلان کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے خوشبخت کا حوالہ بھی دینا ہوگا۔ یہ بات بے شک کبھی منظر عام پر نہیں آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ابھرے گا کہ خوشبخت کو اس منصب سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی مستقل گمشدگی سے بہت سے لوگ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے سردار راول خان، حالانکہ میں نے ان لوگوں کی زبانیں بند رکھنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں۔ حقائق کو سامنے لے آنا ہی بہتر ہوتا ہے بدر شاہ، اور میرے خیال میں اس طرح ہم ایک بہتر کام سر انجام دیں گے۔ راول خان نے کہا، میں نے عرض کیا نا سردار راول خان کہ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ دوسرے دن جرگے کا خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا، اور نہ صرف یہ جرگے کا اجلاس تھا بلکہ اس میں دعوت عام دی گئی تھی، اور یہ اعلان کرا دیا گیا تھا کہ سردار راول خان اس اجلاس میں بہت سے اہم انکشافات کریں گے اور کچھ خاص باتیں لوگوں کو بتائیں گے۔ شیر کوہ کے لوگوں کے لیے ایسے اجتماعات بہت دلکش ہوا کرتے تھے، چنانچہ آج کے اجلاس میں شیر کوہ کے تقریباً تمام لوگ جمع ہو چکے تھے، اور سردار راول خان کی زبانی کچھ سننے کے لیے بے چین تھے۔ تب راول خان اپنی نشست سے اٹھا، اور اس نے ابتدائی باتوں کے بعد جرگے کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی اور خود کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔
سردار راول خان، تم سے ایک سوال کرنا بے حد ضروری ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس سوال کا جواب دو گے، جرگے کے ایک بزرگ نے کہا۔ راول خان نے اس بزرگ کو دیکھتے ہوئے کہا، معزز بزرگ، میں آپ کے سامنے جواب دہ ہوں، کہیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سردار راول خان، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ فرنگی عورت کی ایما پر تم نے شیر کوہ میں بد انتظامی پیدا کی؟ یہاں تم نے فحاشی اور برائیوں کے بازار گرم کر دیے، شیر کوہ میں زبردست قتل و غارت گری صرف تمہارے اور اس فرنگی عورت کی ایما پر ہوئی، اور شیر کوہ کو جس بد نصیبی کا سامنا کرنا پڑا، اس میں صرف تمہارا اور فرنگی عورت کا ہاتھ ہے۔ تغرل خان کو ڈاکو بنانے والے تم ہی تھے، تم نے ڈاکو تغرل خان کی سرپرستی کی، اور تمہارے ہی ایما پر وہ بار بار زندگی پاتا رہا اور تم اس کی پشت پناہی کرتے رہے۔ تغرل خان نے شیر کو اور ان پہاڑوں کی روایات کو جس طرح پامال کیا، اس کی مثال نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار تم ہو، صرف تم، اور اس کے بعد تم نے اپنے بیٹے کو اسی راستے پر ڈال دیا۔ تم آج اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ خوش بخت خان اس قابل نہیں کہ اسے شیر کوہ کا سردار بنایا جائے۔ یہ اعتراف تم اس وقت کر رہے ہو جب خوش بخت شیر کوہ سے نکل چکا ہے اور تم نے اسے بھاگ جانے کی آزادی دی ہے، اور اب جب کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے تو تم یہ ڈھونگ رچا رہے ہو۔ جواب دو راول خان، مزید کتنے عرصے تک تم شیر کوہ کی تقدیر کے ساتھ یہ کھیل کھیلو گے؟ جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان کا حساب کون دے گا؟ جواب دو راول خان، جواب دو۔ راول خان آپ دیدہ ہو گیا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے گناہوں کی فہرست تو اس سے کہیں زیادہ طویل ہے معزز بزرگ، آہ کاش کوئی مجھے میرے تمام گناہوں کی سزا دے دے۔ معزز بزرگ، تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو میرے لیے سزا تجویز کر دو، میں سزا پانے کا خواہش مند ہوں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تجربات کی روشنی میں میرے لیے یہ سزا تجویز کر دو جس سے میرے سارے گناہوں کی تکمیل ہو جائے اور میں سزا پالوں۔ مجھے سزا دو میرے ان تمام برے اعمالوں کی جو میں نے کیے ہیں۔ راول خان، میں تم سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ اب جب کہ تم اپنے تمام تیر چھوڑ چکے ہو اور تمہارا ترکش خالی ہو گیا ہے تو تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ یہ ڈھونگ کیوں رچا رہے ہو؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے ترکش کے سارے تیر خالی ہو گئے ہیں، اب میں بے دست و پا ہوں، میرے لیے سزا تجویز کر دو، میں وہ سزا بھگتنے کے لیے خوشی سے تیار ہوں۔ بدر شاہ کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، شیر کوہ کی تقدیر پر کالک لگانے والا، شیر کوہ کے رہنے والوں، کاش یہ شخص بوڑھا نہ ہوتا تو پہلے تو میں اس کے لیے سزا تجویز کرتا جس نے سردار راول خان کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے اتنا گستاخانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے۔ شیر کو اب انصاف پسندوں کے لیے نہیں رہ گیا۔ کیا تم یہ بات بھول گئے بوڑھے آدمی کہ راول خان شیر کوہ کا سردار ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی سزا کے طور پر تمہاری زبان گدی سے باہر نکلوائی جا سکتی ہے؟ کیا سمجھ کر تم نے یہ مذموم گفتگو کی؟ کاش تم بوڑھے نہ ہوتے، اور اگر تمہیں اس کی سزا دی جائے گی تو کل شیر کوہ کے رہنے والے یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ شیر کوہ کے رہنے والوں، سردار راول خان نے منصفانہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب جب کہ خوش بخت خان یہاں سے فرار ہو چکا ہے اور راول خان اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ شیر کوہ کا سردار بنائے، تو تم میں سے کوئی شیر کوہ کی سرداری سنبھالے۔ تم میں سے کون ہے جو راول خان کو اس بات سے روک سکے کہ وہ کسی کو شیر کوہ کا سردار نامزد کر دے؟ لیکن راول خان کی طرف سے ذرا سی نرمی پائی تم نے تو تم گستاخی پر آمادہ ہو گئے۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر شیر کوہ کی ساری آبادی بھی راول خان کے خلاف ہو کر آ جائے تو ان سب کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ میں تمہاری اس گستاخی کو راول خان کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر رہا ہوں، ورنہ اس کی سزا تو تمہیں ایسی دی جاتی کہ اس کے بعد تم آئندہ راول خان کے بارے میں زبان کھولنے کی ہمت نہ کر پاتے۔ بیٹھ جاؤ بوڑھے آدمی، دیوانگی کی حدود میں داخل نہ ہو۔ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں الزامات لگا دینا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ سرداری کا تخت سنبھالو گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ سرداری کیا چیز ہوتی ہے، کس کس طرح اس میں مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ سردار راول خان نے یہ اعلان کیا کہ وہ خوش بخت خان کو شیر کوہ کا سردار نہیں بنانا چاہتے، اور اس کے بعد جو شخص بھی اس کے قابل ہوا اسے سرداری سونپی جا سکتی ہے، چنانچہ میں اس اعلان کو برقرار رکھتے ہوئے انہی کے الفاظ دہراتا ہوں، اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو کہ تم شیر کوہ کی سرداری کے قابل ہو۔
اگر کوئی شخص اس بات کو ثابت کر دے گا تو شیر کوہ کی سرداری اسے سونپی جا سکتی ہے، لیکن کچھ خاص ہدایتوں کے ساتھ۔ جاؤ، اگر اس بات پر تیار ہو تو اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرو کہ شیر کوہ کی سرداری تم سنبھال سکو، ورنہ راول خان بھی باہمت ہے اور طویل عرصے تک سرداری کا نظام سنبھال سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو بولنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نتیجے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ بدر شاہ اپنی محبت میں یہ سب کچھ بول گیا تھا۔ راول خان نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بدر شاہ، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کچھ کہنا ضروری تھا۔ بہرحال میں نے جو کچھ کہا ہے اس کے لیے منتظر ہوں کہ شیر کوہ کے لوگ میرے سامنے سرداری کے لیے کسی اعلیٰ انسان کو پیش کریں گے۔ اور اب میں جرگے کا اجلاس ختم کرتا ہوں۔ تمام لوگ منتشر ہو گئے۔ گلی کوچوں اور بازاروں میں عجیب افراتفری پیدا ہو گئی۔ لوگ اپنے اپنے منتخب آدمی میں وہ خوبیاں تلاش کرنے لگے جو شیر کوہ کی سرداری کے قابل ہو، اور اس طرح شیر کوہ میں ایک نئی ہنگامہ خیزی شروع ہو گئی۔ سرداری کے لیے بے شمار افراد منتخب کیے گئے تھے اور ان کے گروہ آپس میں دست و گریباں بھی ہونے لگے تھے۔ بہت سی جگہ پر جھگڑوں کی اطلاع بھی ملی تھی، لیکن ابھی اس سلسلے میں کوئی خون ریز حادثہ نہیں ہوا تھا۔ معمولی معمولی جھڑپیں ہوتیں، لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے۔ اس طرح سرداری کے امیدواروں کی ایک طویل فہرست تیار ہو گئی اور وہ سب اپنی اپنی صفات گنوانے لگے۔ ان کے گروہ ان صفات کا پرچار کرنے لگے اور شیر کوہ میں خاصی چہل پہل ہو گئی۔ بدر شاہ اور راول خان ان تمام ہنگامہ آرائیوں کو گہری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ راول خان تو خلوص دل سے چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی شیر کوہ کے لیے کوئی بہتر سردار منتخب ہو جائے، لیکن بدر شاہ یہ سوچتا تھا کہ کوئی مخالف گروہ سرداری قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے طور پر بھی بہت گہری نگاہوں سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ راول خان سے اس نے اس سلسلے میں بات بھی کی تھی اور راول خان نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، بدر شاہ، میں جن حادثات سے دوچار ہو چکا ہوں انہوں نے میری تمام قوتیں چھین لی ہیں۔ جوزفائن ذہنی طور پر بالکل دیوالیہ ہو گئی ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ میری بیوی فرخانہ اپنے بیٹے کے لیے شدید غم زدہ ہے۔ میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں میں جھانکتا ہوں تو وہاں درد کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ گناہ میں نے کیا ہے، لیکن سزا کتنوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ میری بیٹیاں اپنے لیے کوئی بہتر مستقبل نہیں رکھتیں۔ مجھے بتاؤ بدر شاہ، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سردار راول خان، آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ شیر کوہ کی بہتری کے لیے کسی اور کو سردار نامزد کرنا چاہتے ہیں تو بے شک اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کی اس کوشش کے نتیجے میں جو کچھ یہاں شروع ہو گیا ہے وہ نامناسب ہے۔ شیر کوہ کا مستقبل اگر غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کے نتائج کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سردار راول خان، آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن سردار کے انتخاب کے لیے ہمیں بہت چھان بین کرنا ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جو مشکلات درپیش ہوں گی وہ سنبھالے نہ سنبھالی جا سکیں گی۔ شیر کو ایک عجیب انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ راول خان گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ادھر شیر کوہ میں مسلسل ہنگامہ آرائیاں ہو رہی تھیں اور ہر گروہ اپنے پسندیدہ شخص کو سردار بنانے کا خواہش مند ہو گیا تھا۔ جن لوگوں کو منتخب کیا گیا تھا ان کے لیے ایک وفد کی صورت میں چند افراد سردار راول خان تک پہنچے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ راول خان ان نامزد امیدواروں کو دیکھے، ان سے گفتگو کرے اور ان سے معلوم کرے کہ وہ سرداری کا نظام سنبھالنے کے بعد شیر کوہ کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس نے جو کچھ کہا ہے اس کا فیصلہ کرے۔ راول خان نے ایک بار پھر بڑا جرگہ طلب کر لیا۔ بدر شاہ نے اس سلسلے میں چند ایسی تجاویز راول خان کو پیش کی تھیں جن کے تحت سرداری کے سلسلے میں فیصلہ کیا جا سکے۔ راول خان عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے شانوں سے وہ سرداری کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتا تھا، لیکن بدر شاہ کے کہنے کے مطابق یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر کسی ناکارہ شخص کے ہاتھ میں یہ نظام چلا گیا تو اس کا کیا دھرا سب مٹی میں مل جائے گا۔ جوزفائن سے اب کسی انتقام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ قدرت کے انتقام کا شکار ہو گئی تھی اور اب اس کی ذہنی حالت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ اسے ایک کمرے میں بند رکھا گیا تھا اور وہاں اس کی نگہداشت کے لیے چند خواتین کو مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کسی طرح تقریب کی جانب مائل نہیں تھی، بس خاموش اور گمسم پڑی رہتی تھی، کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔
فرحانہ اس سلسلے میں بارہا اپنی خدمات پیش کر چکی تھی، لیکن راول خان نے اسے یہ سب کچھ نہ کرنے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرحانہ کس قدر صابر عورت ہے اور یہ سب کچھ کر کے ایک گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ فرحانہ نے جو تکالیف اٹھائی تھیں، جوزفائن نے تو ان کا عشر عشیر بھی نہ اٹھایا تھا۔ بالآخر جرگے کا اجلاس طلب کر لیا گیا اور تمام نامزد سرداروں کو راول خان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بدر شاہ بھی موجود تھا اور راول خان بدر شاہ کی تجاویز کی روشنی میں اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ سردار کے لیے وہ ایک ایسے نوجوان کا انتخاب کرنا چاہتا تھا جس کی عمر بہت زیادہ نہ ہو، لیکن وہ زیرک، دلیر اور فہم و فراست رکھنے والا ہو۔ نوجوان اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ دفعتاً ہی ایک شور سا مچا اور لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول ہو گئی۔ شیرکوہ کے بے شمار افراد وہاں موجود تھے اور سب کے سب سردار راول خان کی جانب متوجہ تھے، لیکن عقب سے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ شاید انتہائی سنسنی خیز تھا کہ سب کے سب اس جانب متوجہ ہو گئے۔ راول خان اور بدر شاہ بھی اسی سمت دیکھنے لگے۔ لوگ کائی کی طرح پھٹتے جا رہے تھے، کسی کو راستہ دیا جا رہا تھا۔ تب بدر شاہ اور راول خان نے لوگوں کی بھیڑ میں شکن خان کو دیکھا۔ شکن خان وہ تھا جو کبھی تغرل خان کے ساتھیوں میں تھا، اور اس کے بعد جب تغرل خان کا لشکر شیرکوہ میں آ کر آباد ہوا تو شکن خان ایک بہترین حیثیت کا مالک شخص تھا اور اس کا مکان بھی کافی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ شیرکوہ پہنچا تھا اور اب یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا، لیکن اس وقت جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بے حد سنسنی خیز تھا۔ 5 گھوڑوں پر 5 انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور شکن خان ان 5 کی لگامیں پکڑے ہوئے پیدل آ رہا تھا۔ جو انسانی لاشیں گھوڑوں پر پڑی ہوئی تھیں ان کے سر ان کے جسموں پر نہیں تھے، بلکہ سروں کی گٹھڑی باندھ کر ایک گھوڑے پر رکھ لی گئی تھی۔ بے سر کی یہ لاشیں بہت ہی ہولناک نظر آ رہی تھیں۔ ان کی گردنوں پر خون کے لوتھڑے جمے ہوئے تھے اور دیکھنے والے انہیں دیکھ دیکھ کر عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہے تھے۔ راول خان چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، بدر شاہ، خوش بخت خان۔ میں سمجھا نہیں خان۔ شاید خوش بخت خان نے پھر خون ریزی کی ہے۔ بدر شاہ۔ راول خان شکن خان کو دیکھتا رہا۔ وہ اپنی جگہ سے کئی قدم آگے بڑھ آیا تھا۔ شکن خان نحیف و لاغر نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، چہرہ غم و اندوہ کا شکار تھا۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، خان راول خان، تم یقیناً ان لوگوں کو نہ پہچانتے ہوگے۔ ان میں ایک عورت ہے، باقی 4 مرد ہیں۔ میرا خیال ہے اس گٹھڑی کو کھولنے کے بعد تم شاید انہیں پہچان لو۔ شکن خان نے وہ گٹھڑی اتاری جو خون میں لتھڑی ہوئی تھی اور اسے کھول دیا۔ راول خان پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان 5 سروں کو دیکھ رہا تھا جو گھوڑوں پر پڑی ہوئی لاشوں کے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے شکن خان کی جانب دیکھا۔ یہ 4 میرے بھائی ہیں، شکن خان چلاتے ہوئے بولا، اور ان میں ایک میرے بھائی کی بیوی ہے اور سردار راول خان، انہیں تغرل خان نے قتل کیا ہے۔ کیا؟ راول خان کے حلق سے بمشکل تمام آواز نکلی تھی۔ ہاں، تمہارے بھتیجے ڈاکو تغرل خان نے۔ وہ میرے گھر آیا تھا۔ تمہارا بیٹا خوش بخت خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ تغرل نے بتایا کہ 5 سفید گھڑ سوار ایک بار پھر میدان میں آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں شیرکوہ کے سردار راول خان کو بتا دوں کہ یہ صرف مستقبل کی ایک ہلکی سی تصویر ہے، اور یہی پیغام دینے کے لیے اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا ہے کہ شیرکوہ والے اس دن کا انتظار کریں جب نہروں میں پانی کی جگہ خون بہے گا۔ یہ تغرل کا عہد ہے اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت جلد دوبارہ شیرکوہ کا رخ کرے گا۔ تغرل خان؟ راول زیر لب بڑبڑایا۔ تو زندہ ہے؟ اس کے چہرے پر خوف اور فکر کے سائے گویا منجمد ہو گئے تھے۔ بدر شاہ کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اب تک جس ہمت سے وہ شیرکوہ کا نظام سنبھالے ہوئے تھا کہ تغرل کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اب وہ لوٹ آیا تھا اور اس نے اپنی آمد کا ثبوت بھی دے دیا تھا۔ بدر شاہ کو اس بات پر کوئی شبہ نہیں تھا کہ تغرل نے جس برے دن کی پیش گوئی کی ہے وہ ضرور آئے گا، اور یہ بات وہاں موجود لوگ اچھی طرح جانتے تھے۔ مجمع کو سانپ سونگھ گیا تھا اور اب کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ شکن خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سردار راول خان؟ وہ روتے ہوئے بولا، ان لاشوں کو دفن کر دوں، شیرکوہ کے باہر پھینک دوں، یا یہاں چھوڑ جاؤں؟ مجھے بتاؤ راول خان، میری داد رسی کون کرے گا؟
راول کافی دیر تک یوں ہی خاموش کھڑا رہا اور پھر بے جان انداز میں اپنی جگہ پر جیسے گر سا گیا۔ اس کا پورا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ پھر دفعتاً ہی بدر شاہ کے ذہن میں ایک تجویز آئی اور اس نے کھڑے ہو کر کہا، سنو شیر کوہ کے معزز لوگو، اس وقت یہاں ہر وہ شخص موجود ہے جو بہترین صلاحیتیں رکھتا ہے۔ یہ بے شمار لوگ ہیں جو شیر کوہ کی سرداری کے خواہش مند اور دعوے دار ہیں۔ اب ان کی صلاحیتیں آزمانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب جو بھی اس سرزمین کو تغرل اور خوشبخت کے فتنے سے پاک کرے گا، شیر کوہ کا سردار وہی بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جرگہ برخاست کر دیا۔ جرگے میں شریک سرداری کے خواہش مند کئی لوگوں کے چہرے اس اعلان سے اتر گئے تھے۔ راول کی آنکھیں اب بھی اشکبار تھیں۔ اس کی نظریں شکن خان پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ شکن خان، میں تیرے درد کو سمجھتا ہوں۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ جو کچھ ہو چکا ہے راول خان، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سردار راول خان ہے، ہم اس کی سرداری میں رہتے ہیں۔ شکن خان، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تغرل ہی تھا؟ بدر شاہ نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھ سے زیادہ اسے اور کون پہچان سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے تغرل بن کر یہ کام کیا ہو۔ نہیں، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ تغرل ہی تھا۔ تمہارے یہ بھائی بھی اسی کے ساتھی ہوں گے؟ بدر شاہ نے چالاکی سے پوچھا۔ ہاں، تم نے تغرل کے ہمراہ لوٹ مار اور قتل عام بھی کیا ہوگا۔ ہاں، میں اس کے اشارے پر چلتا تھا، لیکن یہ سب ماضی کا حصہ ہے، میں یہ باتیں بھول چکا ہوں۔ فراموش تم نے کیا ہے شکن خان، لیکن قدرت سب کچھ فراموش نہیں کرتی۔ تم نے بھی بہت سے بے بس معصوم انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور قدرت نے تم سے ان کی موت کا انتقام لیا۔ تم نے تغرل کے خلاف بغاوت سردار راول خان کے حکم سے نہیں کی تھی، اور نہ ہی تم راول خان کے مشورے سے اس کے ساتھی بنے تھے۔ اب جاؤ اور ان لاشوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شکن خان سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس کے پاس بدر شاہ کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے لاشوں کو لے کر چلا گیا۔ بدر شاہ، راول ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، حوصلے سے کام لو راول خان، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے سوا کچھ چارہ نہ تھا۔ اب حوصلہ باقی نہیں رہا بدر شاہ، پتہ نہیں ہم شیر کوہ پر اس برے دن کو ٹال سکیں گے یا نہیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا راول خان، اور خوشبخت بھی اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ سوچ سکتے ہو بدر شاہ اب کیا ہوگا؟ دو وحشی یکجا ہو گئے ہیں، دو وحشی۔ بدر شاہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ناصر افضال اپنی کامیاب مہم سے واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ اس جزیرے کے تمام افراد کو لے آیا تھا۔ اب اس کے پاس شوگان کے خلاف بڑے واضح اور ٹھوس ثبوت تھے۔ یہ کام اس نے اتنے بڑے پیمانے پر کیا تھا اور بات اب اوپر تک پہنچ گئی تھی۔ دوسرے ممالک بھی شوگان کے سلسلے میں دلچسپی رکھتے تھے اور ان کے نمائندوں کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ یہ سارے کام انتہائی خاموشی سے کیے گئے تھے، اور ناصر افضال نے کوشش کی تھی کہ اس سلسلے میں آغا سیٹھ کو ہلکی سی بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے۔ وہ بہت پرجوش ہو رہا تھا، البتہ وستونیا کے بارے میں اسے خاص طور سے تشویش تھی۔ وستونیا کا معاملہ چونکہ براہ راست اس کی بیٹی سے تعلق رکھتا تھا، ہر چند کہ اس نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ ایک مجرم کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا مستقبل کبھی وابستہ نہیں ہونے دے گا، لیکن اس انوکھی بات نے کہ وستونیا شوگان کا بیٹا نہیں ہے، اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ لیکن وستونیا کون ہے، اس بات کے بارے میں اسے کوئی وضاحت نہ مل سکی تھی، اور یہ وضاحت تلاش کرنا اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی، بشرط یہ کہ خود شوگان، اس کی بیوی سپازیا یا وستونیا خود اس کا کوئی انکشاف نہ کریں۔ اور یہ بات ناصر افضال اچھی طرح جانتا تھا کہ آغا سیٹھ یا شوگان کی گرفتاری کے بعد ان میں سے کوئی اس تعاون کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بہرحال اس نے اعلیٰ حکام کو اس بارے میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ اتفاق سے ان دنوں آغا سیٹھ بھی ملک سے باہر تھا، چنانچہ اس نے سرخاب کے ذریعے وستونیا کو چائے کی دعوت دے دی۔ وستونیا اگلے دن شام کو سرخاب کے گھر پہنچ گیا۔ چائے کا بندوبست لان میں کیا گیا تھا اور سب ہی اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ناصر افضال نے بڑے پرتپاک سے انداز میں اس کا استقبال کیا۔ پھر رسمی باتوں کے بعد ناصر افضال اپنی مطلب کی بات پر آ گئے، لیکن ان کا انداز بڑا محتاط تھا۔ تمہیں دیکھ کر ہمیشہ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے وستونیا۔ کیا احساس انکل؟ یوں لگتا ہے جیسے تم کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہو جو راہ بھٹک کر اس طرف آ گئے ہو۔ اس کی ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے۔ کیا؟
वस्तोनिया ने पूछा। नासिर अफजाल अपनी तमाम तजर्बा कराना सलाहियतों को बुरोए कार ला रहा था और उसकी गहरी निगाहें वस्तोनिया का जायज़ा ले रही थीं। मेरा मतलब है कि तुम्हारा बचपन किसी ऐसे माहौल में गुजरा है जहाँ अभी तक नई तहजीब की चकाचौंध नहीं पहुँची है, जहाँ के लोग अपनी पुरानी रिवायात के मुताबिक सादा और ख़ुद गर्जी से पाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नासिर अफजाल ने आखिरी जुमला वस्तोनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा। वस्तोनिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने शाने हिलाते हुए कहा, हो सकता है अंकल आपका तज्जिया दुरुस्त हो। नहीं, सिर्फ इस जुमले से काम नहीं चलेगा बेटे। मैं आपका मतलब नहीं समझा अंकल। वस्तोनिया कदरे उलझ सा गया। मेरा मतलब है, क्या तुम हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे कि तुम्हारा बचपन कहाँ गुजरा, तुम बचपन में क्या करते थे, वगैरह वगैरह। क्या मेरे हाल की कहानी आपको मुतमईन नहीं करती अंकल? वस्तोनिया ने सवाल किया। मैं तुम्हारी ज़ात, तुम्हारे किरदार से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ बेटे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें रोज़े अव्वल से आज तक जान लूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। माजी को याद करते हुए मुझे उलझन होती है। मेरा नज़रिया है कि हाल को बेहतर से बेहतर बना लो। जो गुज़र जाए उसे पलट कर देखना बेमानी होता है। हाँ, नज़रिया तो गलत नहीं है। खैर, अगर तुम उलझन महसूस करते हो तो मैं ज़ोर नहीं दूंगा। हाँ, ये तो बताओ कि आगा साहब कब वापस आ रहे हैं? उनसे भी एक अहम मुलाकात करनी है। डैडी शायद जल्द ही वापस पहुंच जाएं, वस्तोनिया ने किसी कदर उलझते हुए कहा। फिर कुछ देर बैठकर नासिर अफजाल वहां से हट गए। उन्हें अपने मकसद में 100% तो कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन वो ये ज़रूर जान गए थे कि वस्तोनिया कुछ छुपा रहा है। अगले दिन सूरज के साथ ही मिस्टर खान कुछ मालूमात के साथ उनके सामने पहुंच गया। नासिर साहब, आगा सेठ कल 2 बजे की फ़्लाइट से मगरबी जर्मनी से आ रहा है। ठीक है मिस्टर खान, एयरपोर्ट से उसकी निगरानी जारी रखना। कल ठीक 4:30 बजे हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। नासिर अफजाल ने फैसला कुन लहजे में कहा और किसी गहरी सोच में डूब गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।